سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب تشریف فرمائیں۔ فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی مالوہ تشریف ہے۔ امن قبل سنا کر سامعین کو محظوظ فرمائے۔ میں حضرت سے عرض کروں گا کہ نعت سرکار دو عالم کی سنا دو تاکہ، نعت سرکار دو عالم کی سنا دو تاکہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں کریں۔ حافظ انوار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی نے سال کا آغاز اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ آغاز جب اچھا ہوتا ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ مولانا محمد شفیع صاحب قبلہ، ان کے ہمنوا، ان کے رفقا اور جتنے حضرات آج کے اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے ہیں، وہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہے کہ پڑھ کے دعا سے احمد یار خان صاحب جملہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا
حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں. پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گلشن حیات میں آ گئی ہے تازگی، گلشن حیات میں آ گئی ہے تازگی. ڈوبنے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا تھا، اس لیے کہ سورج بھی سمجھ رہا تھا کہ حکم کسی اور کا نہیں ہے بلکہ مالک کائنات کا حکم ہے، اس کا حکم ہے جس کے قبض و قدرت میں پوری کائنات ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاک قدرت سے نہیں دو جہان سے کیا جائے. یہ دونوں کے دونوں میرے آقا کے غلام و خادم. سورج کو روشنی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند کو چاندنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں. لیکن دوست اور حضور اس سے ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحق صاحب بڑے پیارے انداز میں ہمیں اسلامی نئے سال کے تعلق سے جو ہے تاریخی باتیں بتا رہے تھے. ماشاءاللہ ہمارے علم میں کافی اضافت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب یار خان صاحب ماشاءاللہ پچھلے 15 سالوں سے اس بھارت کی سرزمین پر مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کے اجلاس میں تشریف لاتے رہے ہیں اور بڑی آپ کی نوازش ہے، بڑی محبت رہی ہے. اللہ روزی کے رحمت فرمائے، ہماروں میں نازشہ فرمائے. مفتی نور الحق صاحب کو مفتی مالوہ کے خطاب سے نوازا گیا. اس موقع پر دھار شہر کی جانب سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. مومن واڑی ہو، کاوت دروازہ ہو، دھار میں جتنے 22 محلے ہیں سبھی محلے سے دو حضرات ہم نے اپنے حساب سے منتخب کیے اور ان کو جانب سے یعنی پورے دھار شہر کی جانب سے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مفتی مالوہ، نعرہ تکبیر. حاجی ابو الحسن چودھری صاحب سے گزارش کروں گا اور مدرسے کے صدر مدرس علی جناب قاری شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ علی جناب قاضی شرواڑہ سے تشریف لائے. ہمارے ارشاد مدنی صاحب سے گزارش کر نائب صدر صاحب اسلام پورہ سے تشریف لائے، میں ان سے بھی گزارش. حاجی فخر الدین صاحب تشریف لائے. مولانا بدرالجماع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو حضرات انتقال فرمائیں. مومن واڑی سے جناب عاقل بھائی صاحب سے گزارش کروں گا، ٹھیکیدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. حاجی عبدالغفار صاحب جو سرپرست بھی ہیں ہمارے عاقل صاحب حضرت کا استقبال فرما رہے ہیں. حاجی صغیر احمد میں جناب معین جعفری صاحب آئے اور حضرت کا استقبال فرمائیں. وہ تشریف لائیں اور راجہ پنجار واڑی سے جناب قدیم منصوری صاحب تشریف فرمائیں. ان سے گزارش ہے، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم یہاں موجود ہیں. حضرت کا استقبال فرمائیں. جناب محبوب شری نگر کالونی سے جناب عبدالعزیز صاحب، حاجی عبدالعزیز صاحب تشریف. قدرت اللہ ماسٹر صاحب، حاجی بازار سے ہمارے اسلام پورہ سے اور حضرت کا استقبال فرمائیں. نورانی کتب خانہ شکیل
حافظ صاحب سوال کریں. میں حافظ صاحب استقبال فرمائیں. ادھر آئیے. خان الیکٹریشین مومن واڑی، ان سے بھی گزارش ہے. میں والیٹر حضرات سے گزارش کروں گا شاہ صاحب بھی تشریف لائے اور حضرت کا استقبال کروں گا. بابا صاحب سے گزارش کروں گا حافظ نگار صاحب کا استقبال کریں. ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول و آخر شریف. ढोल के चलिए. یوسف صاحب بیٹھے ہیں یا عبدالرحمن چودھری صاحب ہیں، یہ فساد بھائی ایڈوکیٹ. اسلامی سال جو ہے دراصل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا ہے. اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے اس سے پہلے کوئی اسلامی سال یا کوئی دوسرے سال مقرر نہیں تھے اسی سال کے علاوہ. تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ طے ہوا کہ ہجرت کو اسلامی سال کا پہلا سال مقرر کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت کی تاریخ یہ ایسی تاریخ ہے کہ ہمارے بچے جب آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ والوں نے کس طرح سے ظلم کیا، اس کے باوجود بھی اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا. اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ ترک کر کے وہ مدینہ گئے، اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دیں، اور قربانیاں دینے کے بعد جب مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام کا بول بالا ہوا، امن و سکون پیدا ہوا. جس سے پہلے عورتوں کو ظلم کیا جاتا تھا اور ایک بار نہیں کئی بار طلاق دے کر پھر اسے واپس کر لیتا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امن و سکون کا پیغام دیا، اور امن و سکون کا پیغام دینے کے بعد دنیا والوں سے کہا کہ عورت جو ہے یقیناً اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند و بالا ہے. یہ مذہب اسلام ہی ہے جس نے عورت کو ماں کا وہ درجہ دیا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہرحال یہ سب کچھ جو ہے اسلام کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے ہجرت کے بعد ہی ترقی حاصل ہوئی ہے. پوری دنیا میں امن و سکون پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے ظلم ہوتا تھا،
ज़्यादती होती थी, ये सब कुछ होता था। मक्के में मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती हुई, हमारे नबी के साथ भी ज़्यादती हुई, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाने के बाद इस्लाम का बोलबाला हुआ तो पूरी दुनिया में अमन सुकून पैदा हुआ। जहाँ तारीख था, जुल्मत कज़ा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर उजाला था। यकीनन मक्के में ये सारी परेशानियाँ थीं, जुल्म ज़्यादतियाँ थीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो फिर एक नई सूबे का आगाज़ हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ, अमन सुकून हुआ। पूरी दुनिया में इंसानियत सही माने में जो इंसानियत का तकाज़ा था और जो होना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम पहुँचाया, तो ही जो रिसालत का पैगाम पहुँचाया और पूरी दुनिया में अमन सुकून का झंडा लहराएगा। हज़रत धार शहर वालों के लिए क्या पैगाम है आपका? धार शहर दरअसल में ये तो पीरान धार है और पूरे मालवा के लिए मरकज़ अक़ीदत है और पूरे मालवा के मुसलमान इस शहर के लिए दुआ करते हैं, अमन सुकून के दुआ करते हैं कि हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और दूसरे पीरान धार यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन इनके फ़यूज़ व बरक़ात से सब माला माल होते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे भी इनके बारगाह में आकर इनके ज़रिए से दुआ करते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो धार तो ये पीरान धार यकीनन ये शहर जो मशहूर है, ये अमन सुकून का शहर था और है। इंशाअल्लाह तबारक तआला हम ये दुआ करते हैं कि इसकी जो तारीख़ी हैसियत थी वो तारीख़ी हैसियत बरकरार रहे और ये शहर जो अमन सुकून का गहवरा बन जाए।